الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق۔ اور اس وقت کو بھی یاد کیجیے جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی جگہ مقرر کر دی اور کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور میرے اس گھر کو طواف کرنے والے، قیام کرنے والے اور رکوع سجدے کرنے والے کے لیے پاک صاف رکھنا، اور اس کو حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، لوگ تمہارے پاس پیدل اور چھریرے بدن کی اونٹنیوں پر سوار ہو کر ہر جانب سے آئیں گے۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ الحج ہے۔ سورۃ الحج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 26 اور 27، یہ دو آیات اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ان آیات کے اندر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ مقرر کر کے دیا، وہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ کعبے کی تعمیر کا جو اصل مقصد اور اس کی بنیاد جو تھی وہ توحید پرستی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کو توحید کی بنیاد پر بنانے کا حکم دیا۔ اور اس آیت کریمہ کے اندر دراصل سرزنش ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہے، اور ان کے کرتوتوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ڈانٹ رہا ہے جو کعبہ کے متولی تھے، یعنی مشرکین مکہ۔ جس کعبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، جہاں پر شرک نہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنہا عبادت کرنے کا حکم دیا گیا تھا، کعبہ کے متولی مشرکین جو تھے، یا مشرکین مکہ جو تھے، یا مشرکین قریش جو تھے، انہوں نے کعبہ کے اندر 360 بت ڈال دیا تھا، اور یہ بت اس وقت تک رہا جب تک کہ مکہ فتح نہیں ہو گیا۔ جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو بتوں سے پاک کیا، اور اس کے بعد کعبہ توحید پرستی کا منارہ بن گیا۔ معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ کے اندر جب آپ غور کریں گے آیت نمبر 26 کے اوپر کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو جگہ مقرر کر کے دی بیت اللہ کی، اور یہ کہا کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام انہوں نے ہی کعبہ کی تعمیر کی، یہی ان کے بانی ہے۔ حالانکہ تفسیری روایتوں کے مطابق اور اہل علم جو مفسرین ہیں ان کے قول کے مطابق، بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ پہلی مرتبہ کعبہ کی تعمیر آدم علیہ السلام نے کی، اور اس کے بعد جب اس کا نام و نشان مٹ گیا، ہر طرف سے گرد و غبار کعبہ کی بنیاد پہ پڑ گیا، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زور کی آندھی چلائی، اور آندھی چلانے کی وجہ سے وہ جو بنیاد تھی جس کو آدم علیہ السلام نے ڈالا تھا وہ ننگی ہو گئی، بالکل ظاہر ہو گئی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہاں سے کعبہ کی تعمیر کرو۔ لیکن اکثر مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ کعبہ کی پہلی مرتبہ تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے ہی کی، اور انہوں نے اسی آیت کریمہ سے دلیل پکڑی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ مقرر کر کے دیا۔ اور اس کی دوسری دلیل صحیح البخاری کتاب و احادیث الانبیاء باب نمبر 10 حدیث نمبر 3660 پر 6، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یہ روایت صحیح مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ حدیث نمبر 520 پہ بھی ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے پہلے اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کون سا گھر بنا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد الحرام، یعنی بیت اللہ۔ اس کے بعد کہا کہ پھر اس کے بعد کون سی مسجد بنی؟ کہا المسجد الاقصی، یعنی وہی مسجد اقصی جس کو بیت المقدس کہتے ہیں۔ پوچھا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہ ان دونوں کے درمیان کتنا وقفہ ہے، یعنی کتنے دن ہیں ان دونوں کے درمیان؟ کہا 40 سال۔ تو اس سے پتہ چلا کہ پہلے جو بانی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں، اگرچہ اس کے آثار رہے ہو یا کچھ اور دوسری کی تعبیر ہو، لیکن صحیح اور راجح قول کے مطابق کعبہ کے جو بانی اور پہلے جو تعمیر کرنے والے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكَ بِي، اس وقت کو یاد کرو
جب ہم نے ابراہیم کے لیے جگہ مقرر کی. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 96 اور 97 میں فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. کہ بے شک پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا، بنایا گیا، وہ وہی گھر ہے جو مکہ کے اندر ہے، جو انتہائی بابرکت ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے، جس کے اندر بہت ساری کھلی ہوئی نشانیاں ہیں اور جس کے اندر ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ بھی ہے. اور جو شخص اس مکہ کے اندر، اس کعبہ کے اندر داخل ہو گیا، اس نے امن کو پا لیا. اور جس شخص کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی قدرت ہے کہ وہ مکہ تک پہنچ سکتا ہے، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو فرض قرار دیا ہے. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انکار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بالکل بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں. تو اس سے بھی پتہ چلا کہ پہلا گھر جو ہے وہ بیت اللہ ہے اور اس کے بنانے والے جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، کیونکہ اللہ نے اس میں آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ اس میں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی جگہ مقرر کر دی اور ان کو یہ حکم دیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. یعنی اس گھر کی تعمیر جو ہو وہ خالص توحید پر ہو، وہاں پر شرک کا شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پکارا جانا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ بعض لوگوں کو اللہ کا پیارا سمجھ کر کے اس کو مقرر کر کے بیت اللہ کے اندر اسی کا ذکر کرنا شروع کر دے. اس سے یہ پتہ چلا کہ بیت اللہ کے اندر بھی صرف اللہ کی عبادت ہوگی، اور بیت اللہ کے علاوہ دنیا میں جتنی بھی مسجدیں ہیں جس کو مسجد بول کر کے بنایا گیا ہے اس کے اندر بھی صرف اللہ کی ہی عبادت ہوگی. کیونکہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ فرما دیا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کی ہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کو مسجد کے اندر نہیں پکارا جائے، دوسرے کا نام نہ لیا جائے، دوسرے کا ذکر نہ کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کو پکارا جائے، اسی سے مدد مانگا جائے، اسی کو مشکل کشا حاجت روا تسلیم کیا جائے اور اسی کے لیے سجدہ کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا کہ ہم نے ابراہیم کو یہ حکم دیا کہ بیت اللہ کی تعمیر جب ہو تو وہ خالص توحید پر ہو. وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور جو طواف کرنے والے ہیں، جو قیام کرنے والے ہیں، جو رکوع اور سجدہ کرنے والے ہیں، ان کے لیے بیت اللہ کو پاک کر دو. اور یہاں پر پاک کرنے سے مراد ظاہری پاکیزگی بھی ہے، یعنی اس کو صاف ستھرا رکھا جائے اور ہر مسجد کو صاف ستھرا رکھا جائے. یہ بالکل ضروری ہے کیونکہ مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور صاف ستھرا ظاہری صفائی ستھرائی بھی ہو اور کفر و شرک سے بھی صفائی ستھرائی ہو. ایسا نہ ہو کہ مسجد بنا دیا جائے، بہت عمدہ بنایا جائے، بہت پاک صاف بنایا جائے اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کی بھی پرستش ہونے لگے، اللہ کے ساتھ غریب نواز کو بھی پکارا جانے لگے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی پکارا جانے لگے. یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پاکی صفائی اور ستھرائی یہ ہے کہ ظاہری پاکیزگی بھی ہو، مسجد کو پاک صاف بھی رکھا جائے. اور پاک صاف رکھنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کو کفر سے، شرک سے، منافقت سے، خباثت سے، ہر چیز سے مسجد کو پاک کیا جائے. اللہ نے اسی بات کو ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ وَطَهِّرْ، ہم نے حکم دیا کہ ابراہیم میرے گھر کو پاک صاف رکھ طواف کرنے والوں کے لیے. اور طواف تو جانتے ہی ہیں، طواف کعبہ کا ہوتا ہے، دوسری چیزوں کا طواف نہیں ہو سکتا ہے. طواف جو ہوتا ہے وہ صرف کعبہ کا ہوگا، کعبہ کا طواف ہے. اور ایسے طواف کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر طائفین کہا. اور قائمین کا مطلب قیام کرنے والے، یعنی نماز پڑھنے والے. اور اسی لیے آگے کہا وہ رکع السجود، رکوع اور سجدہ کرنے والے، کیونکہ قیام کے ساتھ رکوع اور سجدہ بھی ہوتا ہے، تب جا کر کے مکمل نماز ہوتی ہے. اور طواف اور نماز کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ دونوں کعبہ سے ریلیٹڈ ہے. طواف بھی کعبہ سے ریلیٹڈ ہے اور نماز بھی کعبہ سے ریلیٹڈ ہے. طواف تو کعبہ کا ہوتا ہے جانتے ہی، اور انسان دنیا میں کہیں پر بھی نماز پڑھے اس کو کدھر منہ کرنا پڑے گا؟ کعبہ کی طرف منہ کرنا پڑے گا. جو آدمی جان بوجھ کر کے کعبہ کے علاوہ دوسری طرف رک کر کے نماز پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس گھر کو تو پاک صاف کر. کن لوگوں کے لیے؟ جو طواف کرنے والے ہیں، جو نماز پڑھنے والے ہیں اور رکوع اور سجدہ کرنے والے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ،
اور ہم نے حکم دیا ابراہیم کو کیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، لوگوں میں اعلان کر دو کہ سال میں ایک بار حج کے لیے آنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں کیسے لوگوں میں اعلان کروں، میں تو صرف مکہ میں ہوں، ابھی میں بولوں گا تو یہاں علاقے کے 20 25 50 آدمی سنیں گے میری بات، پوری دنیا میں تو میں بات نہیں پہنچا سکتا۔ تفسیری روایتوں کے اندر ہے کہ کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تو اعلان کر، بات کو لوگوں تک پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے۔ آج دیکھ لیجئے لوگوں کے دلوں کے اندر چاہت ہوتی ہے کعبہ کی طرف جانے کی، اور جس کے دل کے اندر طاقت و صلاحیت رکھتے ہوئے بھی کعبہ کی طرف جانے کی چاہت نہ ہو یا اس کو وہ اگنور کر رہا ہو، یقینی طور پر وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ جس کو طاقت ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر حج کو فرض قرار دیا ہے، جو کعبہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور جس کے اوپر اللہ نے فرض قرار دیا گیا وہ اللہ کا حکم ہے، اور جو اللہ کے حکم کا انکار کرنے والا ہے اس کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا میں کسی کی کوئی چاہت نہیں۔ تو چاہت اللہ نے دل میں ڈالی ہے لوگوں کے، ایمان والوں کے، وہ کعبہ کی طرف جانا چاہتے ہیں، کعبہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، کعبہ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، کعبہ کا طواف کرنا چاہتے ہیں، کعبہ کے سائے میں بیٹھ کر رب سے دعا کرنا چاہتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اس لیے اللہ نے ابراہیم کو کہا کہ اعلان تو کر، لوگوں کے دلوں تک باتوں کو پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے، لوگوں کو سنانا یہ میری ذمہ داری ہے۔ تفسیری روایتوں کے اندر ہے جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد، قتادہ، اکرمہ اور دیگر مفسرین نے یہ کہا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا تو پہاڑ جھک گئے، ابراہیم کی آواز آگے بڑھنے لگی، ہر نفس نے سنا، ہر انسان نے سنا، یہاں تک کہ جو لوگ ماں کے پیٹ میں تھے انہوں نے بھی سنا، جو لوگ اپنے باپ کے صلب میں تھے انہوں نے بھی سنا، ہر پتھر، ہر شجر، ہر درخت، تمام نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز سنا۔ یہاں تک کہ تفسیری روایتوں کے اندر ہے کہ قیامت تک آنے والے جتنے لوگوں کے مقدر میں رب العالمین نے حج کو قرار دیا ہے ان تمام نفسوں نے ابراہیم علیہ السلام کی بات کو سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، یَأْتُوکَ رِجَالًا، پیدل ہو کر کے وہ آئیں گے، اگر سواری نہیں ہوگی تو پیدل چل کر کے آئیں گے، وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، اور تندرست سواری پر سوار ہو کر کے بھی آئیں گے۔ یہ ضامر جو ہے دراصل یہ بالکل موٹا نہیں ہونا چاہیے، جو صحت مند ہو اور بالکل گٹھا ہوا ہو، موٹا نہیں، ضامر اس کو کہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے لاغر اور دبلا پتلا، تو یہاں پر لاغر اور دبلا پتلا سے مراد یہ نہیں ہے کہ کھانا نہیں ملا اس اونٹ کو تو لاغر اور دبلا پتلا ہو گیا، نہیں، بلکہ سدھایا ہوا، ورزش کیا ہوا جو اونٹ ہوتا ہے، ایسی سواری جو بالکل سدھائی ہوئی ہو، یہ خاص طور سے اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ ایسا اونٹ جس کو مشق کرا کر کے، سکھا کر کے، ٹریننگ دے کر کے، ورزش کرا کر کے، جس کو بالکل گٹھا ہوا بنا دیا گیا ہو، ایسے سواریوں پر سوار ہو کر کے دنیا کے ہر کونے سے لوگ تمہارے پاس کھینچ کر کے چلے آئیں گے۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کر دیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج اور آج کے بعد بھی قیامت تک لوگوں کا تانتا ایک دن بھی کعبہ کی طرف سے ٹوٹنے والا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دل کے اندر توفیق عنایت فرمائے، راستے کے لیے وسائل مہیا فرمائے، کعبہ تک پہنچنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ان آیات کے اوپر غور فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔